رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ ہب میں جو ہے یہ 2 آنکھ والی ہے ہب، رب ہب لی من الصالحین، اس کا معنی ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اسی طرح رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یہ اولاد نرینہ کی بھی دعا ہے۔ لا تذرنی، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس کا معنی ہے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا تو مت چھوڑنا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، یعنی یہ کہ میں صاحب اولاد نہ ہوں، بانجھ رہوں، بے اولاد رہوں، یہ اکیلا پن۔ اے میرے رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلے نہ رہنے دینا، وانت خیر الوارثین، مطلب یہ ہے کہ مجھے اولاد دینا، وانت خیر الوارثین، اے مولا کریم سب سے بہتر وارث تو ہی ہے، سب سے بہتر وارث تو ہی ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے کہ ایسی اولاد کی ضرورت ہے جو میری وارث ہو، اور وہ بدرجہ اولا بیٹا ہے بیٹی کے مقابلے میں، کہ بیٹی کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ بیٹا ہی وہ ہوتا ہے اولاد میں کہ جس کے ذریعے سے آدمی کی نسل چلتی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کا نام جو ہے وہ اس کی نسل کے ذریعے سے باقی رہتا ہے، سوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کی نسل جو ہے وہ ان کے مردوں سے چلتی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ جس کے لیے جو جائز قرار دیں یا ناجائز قرار دے دیں، یا گناہ قرار دے دیں یا ثواب قرار دے دیں، یا حلال قرار دے دیں یا حرام قرار دے دیں، جس کے لیے جو کچھ بھی، تو وہ اسی طرح شرعاً قبول کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسل ہے، سرکار فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ کے بیٹوں سے چلے گی، فاطمہ کے بیٹوں سے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر 100 بار صبح پڑھ لیا جائے فجر کی نماز کے بعد، 100 بار رات کو پڑھ لیا جائے عشاء کے بعد، نماز کے بعد، اور دن بھر چلتے پھرتے یہ اس کو پڑھتا رہا، اور اس نیت سے پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضروری اس کو اپنی اس نعمت کے ساتھ بھی مالا مال فرمائے گا۔